الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بات کس سے برایت ہے یہ؟ پہلے ہم نے 20 آیتیں پڑھ لی تھیں اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بالمشافہ خطاب شروع فرمایا ہے۔ پہلے جو خطاب تھا نا وہ صیغہ غیب میں سے خطاب تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کے تو 20 آیات تک جو خطاب تھا وہ صیغہ غیب میں تھا۔ یہاں سے خطاب جو شروع ہوتا ہے وہ بالمشافہۃ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس کی بات کرو؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تو اس لیے کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تمہیں بنایا ہے اس نے۔ انسان جو ہے کو اللہ تعالیٰ انسان جو ہے اگر صرف اپنی تخلیق کے اوپر ہی غور کر لے تو انسان اللہ کو پا لیتا ہے۔ وفی انفسکم فلا تبصرون، قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ العادیات کی۔ اگر تم اپنے اندر ہی جھانک لو نا، اپنے اندر ہی جھانک لو، فی انفسکم فلا تبصرون، میں تو تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے مجھے؟ تو انسان کی بناوٹ، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے، شاہکار ہے اللہ پاک۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اسٹڈی کی ہے انسان کی جسم کی تفصیل سے، جو میڈیکل سائنسز والے بھی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے اندر 10,000 ایسے اپنی رحمت کے فیصلے فرمائے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ویسے نہ کرتا تو انسان بڑی تکلیف میں ہوتا۔ 10,000 ایسی جگہ ہیں جہاں پر اگر تھوڑا سا ایسے ادھر کر دیتا تو یہ انسان بڑی تکلیف میں ہوتا۔ بھارت ابھی تو مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی علت کو جو ہے اپنا تخلیق کرنا بنایا ہے، چونکہ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا خالق ہوں، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ کہ جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کہتے ہیں تذلل کو، انسان کو، انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ اور جو عبادت ہم کرتے ہیں کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی عبادت ہماری سجدہ ہوتی ہے، اس میں انسان جتنا اپنے آپ کو جو ہے تذلل میں لاتا ہے، اس سے زیادہ تذلل دنیا میں پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے واسجد واقترب، کہ انسان جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے قدموں پہ سجدہ کیا ہو، اور انسان جو ہے اس وقت اللہ کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد یہ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ ذات صرف ایک تو اس نے تمہیں پیدا کیا، اس وجہ سے وہ عبادت کا حقدار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، فرش۔ فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء اخرج لكم من السماء واخرج لكم من الثمرات رزقا لكم، اور پھر اس اللہ پاک نے زمین کو تو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو تمہاری چھت بنا دیا، اور پھر اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کا سامان پیدا فرمایا۔ کتنے قسم کے پھل جو ہے زمین سے اگتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اخرج لکم من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ہمسر مت بناؤ۔ وجہ اس کی کیا ہے بھائیو؟ کہ دنیا میں کوئی ذات، چاہے وہ نبی کی ذات ہو، چاہے وہ کوئی بادشاہ سے بڑا بادشاہ ہو، وہ زمین بنا سکتا ہے؟ یا کوئی بڑا سے بڑا
بندہ ہو آسمان بنا سکتا ہے؟ پھر بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش بنایا، ہمارے لیے بچھونا، ہمارے لیے رہنے کی جگہ بنایا اس کو. اور پھر علماء کہتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان کی دو مائیں ہوتی ہیں. ایک ماں تو وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے یہ جو ہے وہ جمتا ہے، پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ ماں جو ہے غریب تھی، بہت سے غریب سی ہوتی ہے. اس کے پاس تو ایک سفید رنگ کا دودھ ہوتا ہے جو اس کو دیتی ہے. لیکن فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. زمین کے بارے فرمایا کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی سے ہم تمہیں اس میں دوبارہ لوٹا دیں گے، پھر اسی سے تمہیں ہم نکالیں گے. اس سے علماء نے فرمایا کہ دوسری تمہاری ماں جو ہے وہ زمین تمہاری ماں ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس پاک ذات نے ہماری اس ماں کو، اس کو پہلی ماں کو ام الصغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی ماں. اور یہ جو زمین ہماری ماں ہے یہ ام الکبریٰ ہے، بڑی ماں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کو 6 دن میں بنایا ہے. 6 دن میں یہ جو ہے نا یوم الاحد جس کو اتوار کہتے ہیں، اتوار سے شروع کیا، اتوار سوار منگل کو جمعرات اور جمعے کو ساری مخلوق کمپلیٹ ہوگی. آخری چیز جو بنائے گی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. تو یہ اس میں 4 دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے میں لگائے. اور بھائی میرا سوال یہ ہے کہ زمین چھوٹی ہے یا آسمان چھوٹا ہے؟ کیوں جی؟ زمین تو 4000 میل کا کتل ہے سارا، اور آسمان کا کنارہ کسی نے دیکھا؟ لیکن قرآن کہتا ہے قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا. وَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اس کے تم ہمسر بناتے ہو، اس جیسے اس کے برابر کے بناتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہی تو رب العالمین ہے. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. 2 دن میں تو مطلق اس زمین کو بنایا گیا. پھر 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو بنایا. وَبَارَكَ فِيهَا، اور ہم نے اس میں برکتیں رکھی. اب اللہ پاک نے کیا رکھا ہے بھائیو؟ اس کا اندازہ تو دنیا کا کوئی انسان نہیں لگا سکتا. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر غذائیں رکھی. فی 4 ایام، تو کل 4 دن لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے، میں ایک بار سوچتا تھا کہ اللہ تو نے ساری مخلوق جو ہے وہ 6 دن میں بنائی، اور 2 دن میں 4 دن میں صرف زمین کو بنایا. اس کے مطلب نے کہا تو انسان اس میں شامل نہیں ہے. یہ چیزیں شامل ہیں، زمین کا ذات زمین کی، اور اس کے اندر پہاڑ، وَبَارَكَ فِيهَا، اس کے اندر برکتوں کا رکھنا، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس کے اندر غذاؤں کا رکھنا. یہ اس بات پہ 4 دن اللہ نے لگایا. میں سوچ کے میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی محتاج مخلوق ہے نا، جو کھانے پینے کی ضرورت ہے، جس کو جس کو لباس گرمی سردی سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے جسے زمین پر بسائی. اس لیے اس کو جو ہے نا 4 دن کے اندر بنایا، اور خوب نعمتوں سے بھرا. اس کو خوب نعمتوں سے بھرا. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب ہم اللہ کی فرما برداری کر کے اپنی اس ام الکبریٰ کے پاس جائیں گے نا، تو یہ ہمارا بڑا اکرام کرے گی، بڑا اکرام کرے گی. اس کے پاس تو خزانے ہی خزانے ہیں. اللہ نے اس کے اندر اتنے خزانے رکھے ہیں کہ جس کو کوئی انسان دنیا میں جان ہی نہیں سکتا. دیکھو اللہ کا بنانا ہو اور 4 دن لگے. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ جو ہے دھواں تھا. قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها،
تو اللہ نے فرمایا اے زمین اور آسمان میری طرف آؤ، میری مانو، چاہے تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے۔ قالتا اطعنا، ہم خوشی سے یا اللہ تیری بات کو مانتے ہیں۔ ثم قضا سبع سماوات فی یومین، پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا صرف 2 دن۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے اندر اپنا حکم وحی کیا۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ان کو جو ہے حفاظت کا سامان بنایا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ہے بنانا اس قادر اور علیم کا جو بڑی قدرتوں والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری ماں جو ہے یہ بڑی ہماری حفاظت کرتی ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، ارتھ میگنیٹک فیلڈ ہے کہ نہیں، یہ سب پڑا ہے نا ابھی۔ اب زمین سے نکلی کوئی چیز ہو، پتھر ہو، انسان ہو، لکڑی ہو، جو کوئی زمین سے نکل اس کو اوپر پھینکو نیچے آتی ہے۔ کیوں نیچے آتی ہے؟ یہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے آتی ہے۔ گریوٹی آف گریوٹی اسی بنیاد پر ہے نا۔ تو یہ اس کو محبت ہے اپنی وہ ان چیزوں سے جو اس سے نکلی ہے۔ اب چونکہ انسان بھی اسی سے نکلا ہے تو یہ انسان سے بھی بہت محبت کرتی ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ اس انسان سے محبت نہیں کرتی جو اللہ کا نافرمان انسان ہو۔ جو اللہ کا فرمانبردار انسان ہے تو اس سے یہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ بھائی یہ ہماری حفاظت بھی کرتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے ہوتا یہ ہے کہ بعض کلاؤڈ جو ہوتے ہیں نا، یہ بادل جو ہوتے ہیں نا، یہ ان میں چارج آ جاتا ہے۔ تو سائنسدان کہتے تو یہ ہے کہ ڈیو ٹو دا انٹریکشن بٹوین ویری فاسٹ موونگ ایئرس اینڈ دا واٹر، اس کے درمیان میں ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس سے واٹر جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے ہائیڈروجن میں اور آکسیجن میں، تو اس سے چارج پارٹیکل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بعض پارٹیکل تو بعض کلاؤڈ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نیگیٹو چارج آ جاتا ہے آسمان کے اوپر ہی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پازیٹیو چارج آ جاتا ہے۔ جب کبھی وہ قریب ہوتے ہیں تو پھر دھماکہ ہوتا ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ ٹو کلاؤڈ ڈسچارج، کلاؤڈ ٹو کلاؤڈ ڈسچارج۔ اور ایک بات کو یہ ہوتا ہے کہ کسی بادل کے نیچے کے حصے میں پازیٹیو چارج جمع ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ پھر اکمولیٹ ہوتا رہتا ہے، بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کی جو ایئر ہے وہ آئنائز ہوتی ہے، اور جب ایئر آئنائز ہو جاتی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، تو وہ کنڈکٹر بن جاتی ہے، اس کی انسولیشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چارج اس میں سے نیچے آتا ہے، پھر اور نیچے آتا ہے، پھر ایک ڈسٹینس ہے جس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ اس ڈسٹینس پر جب آتا ہے وہ اوپر سے چارج، یہ ہماری ماں جو ہے سمجھتی ہے کہ یہ میرے بیٹوں کے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو ایک نیگیٹو چارج زمین خود جنریٹ کرتی ہے، جو کہ اسی چینل میں جب چلتا ہے ایگزیکٹلی جس چینل میں وہ اوپر سے پازیٹیو چارج آ رہا تھا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ ٹو کلاؤڈ ڈسچارج۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر کسی بندے پر پڑ جائے، کسی بلڈنگ پر پڑ جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سوئے ہوئے رات کو، لیکن ہماری ماں جو ہے وہ ہماری حفاظت کر رہی ہے اور اتنے بڑے طوفان سے، اتنی بڑی بلا سے کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ اللہ پاک، اس کا میگنیٹک فیلڈ بھی ہے، اس کا الیکٹرک فیلڈ بھی ہے۔ یہ نیگیٹو پوٹینشیل ہوتی ہے ہمیشہ، ایسے ہوتا ہے نا، عرض کر دو تو نیگیٹو پوٹینشیل آپ کو مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے اس میں اللہ پاک نے مطلب ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو کہ بے تحاشا چیزیں ہیں۔ تو یہ انسان جب اس کے پاس جاتا ہے تو پھر یہ اس کی خوب توادع کرتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو فرش بنایا، فرش دیکھیے سونے کے لیے نرم ہے، اتنی سخت نہیں ہوتی،
اور پھر یہ کہ یہ زمین ساری کی ساری جو ہے یہ پانی کے اوپر نہیں ہے. کوئی کہے نا کہ یہ ساری کی ساری زمین پانی کے اوپر، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نقشے میں دیکھ لینا اس کے بعد حصے تو پانی میں ہے لیکن بعض حصے جو ہے پانی میں نہیں ہیں. اس سمندروں کی دو قسمیں ہیں. بعض سمندر تو ایسے ہیں جن کو زمین نے گھیرا ہوا ہے، ایک زمین نے گھیرا ہوا ہے. بعض ایسے زمین کے ٹکڑے ہیں جن کو سمندر نے گھیرا ہوا ہے، جن کو جزائر کہتے ہیں. اور اللہ کی شان عجیب ہے. دیکھو ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف حصوں میں بڑے ایک عجیب نظام بنایا ہوا ہے. پہاڑیاں بنائی ہیں، مثلاً کشمیر میں پہاڑیاں ہیں، ایک ہماری کی پہاڑیاں ہیں. ان پہاڑیوں پہ بارش ہوتی ہے، سخت زمین پہ یہ 5 دریا آپ کے چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور 5 رت کے مقام پہ یہ پانچوں کے پانچوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ دریا سندھ دیکھو سمندر کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ الٹیمیٹلی سمندر میں جا کے گرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے سودان کی پہاڑیوں پہ بارشیں ہوتی ہیں، سودان کی پہاڑیوں پہ، اور اس سے دجلہ اور فرات چلتے ہیں، عراق کو، شام کو، مصر کو سیراب کرتے ہوئے پھر سمندر میں گر جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بارشیں جو ہے سمندر کے اتنے بڑے وسیع سمندر کے اندر بھی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے بڑی اپنی نعمت کے طور پر فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس کی تھوڑی اس بات میں غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ دیکھیے پتہ نہیں دنیا میں کتنے ایسے مقامات ہیں جن سے بڑے بڑے دریا نکل کے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ سمندر میں گرتے ہیں، پھر سمندر کے اندر بارشیں ہوتی رہتی ہیں. اور پھر یہ لکھا ہے کہ سارے سمندروں کا پانی ایک بحر محیط میں جا کے گرتا ہے. بحر محیط جس کو کہتے ہیں، آپ نے سنا میں نقشے پہ لکھا ہوتا ہے بحر محیط، اس میں جا کے گرتا ہے. لیکن اس پاک ذات کی نعمت کیا ہے کہ اتنا پانی اس کے اندر جانے کے باوجود بھی 1 ملی میٹر بھی سمندر کی سطح اوپر نہیں بڑھتی. اگر بڑھنا شروع ہو جائے نا، جو کہتے ہیں لا یبغیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمندر سرکشی نہیں کرتے. سرکشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین کے اوپر چڑھ جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا بھائی؟ کسی جزیرے کے اوپر چڑھ جائیں یا ہماری زمین پر چڑھ جائیں تو کچھ بچے گا؟ تو یہ اللہ کا کرم دیکھو کہ جو ریفرنس لیا جاتا ہے وہ سی لیول کو لیا جاتا ہے. اتنا کچھ اس کے اندر جانے کے باوجود بھی اس کا لیول نہیں بڑھتا. تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان جس کو سمجھ نہیں سکتے. اور کہ کراچی نیچے ہے اور سمندر اوپر ہے، لیکن کراچی میں پانی نہیں آتا ہے. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے جو قرآن کہتا ہے. گو نیٹ پہ پڑھو تو آپ پڑھ لیں گے کہ 3 کلومیٹر پر سیکنڈ کے اوپر چل رہی ہے، لیکن ہم قرآن کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ہم تو نیٹ کو جھوٹا کہیں گے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ قرار والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو قرار دیا ہے. تو جب اللہ قرآن قرار کہتا ہے تو ہم سائنسدانوں کی بات تھوڑی مان سکتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے امام رضی اللہ عنہ نے بڑے دلائل سے اس کو ثابت کیا ہے کہ زمین کے بعض ٹکڑوں کو دیکھو کہ زمین ایسے نہیں ہے کہ جیسے کشتی پانی میں چل رہی ہوتی، ایسا نہیں. ایسا ہو تو پھر تو ہم کہیں کہ پانی نے اس کو سہارا ہوا ہے. اس کے کچھ کنارے جو ہے زمین سے پانی سے باہر ہیں اور کچھ جگہ اس کی زمین کے پانی کے اندر بھی ہیں. اس لیے نہ تو اللہ نے اس کے نیچے کوئی پلر کھڑے کیے ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ کشتی کی طرح سے پانی کے اندر ہے. یہ تو کچھ باہر ہے کچھ. اللہ پاک ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ کی ذات ہے. سورۃ فاطر کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے. فَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو تھامنا چھوڑ دیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی تھامنے والا ہے نہیں دنیا میں.
تو یہ کرہ جو ہے وہ زمین کرہ زمین ہے، اس کے قریب جو ہے چاند ہوتا ہے، چاند کے بعد زہرہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عطارد ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مریخ ہے، اس کے بعد پھر چاند آتا ہے اور سورج آتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے زحل آتا ہے، پھر مشتری آتا ہے، پھر کرہ ثوابت آتا ہے، بہت سلو ہے کرہ ثوابت، پھر اس کے بعد فلک اعظم آتا ہے۔ تو یہ ایک گلیکسی بنتی ہے، اور ایسی گلیکسیاں پتہ نہیں کتنی ہزاروں گلیکسیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تھامی ہوئی ہیں۔ اس لیے زمین کو فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی بنا دیا، اس کی چھت بھی بنا دی، فرش بھی بنا دیا، چھت بھی بنا دی، اور پھر اس میں بارش کا نظام بھی بنا دیا، اس سے جو ہے زمین سے نباتات اگتی ہے، ہمارے کھانے پینے کی ہر چیز اللہ تعالیٰ اس سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب یہ سارے کام اللہ کی ذات کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں وہ کر سکے، تو پھر اللہ کے تم جو ہے وہ جو ہے اس کے عنصر مت بنایا کرو۔ اللہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے بنایا، دیکھو یہ HIT والے ٹینک تو بنا لیں گے، لیکن کہ گندم کا دانہ بنا سکتے ہیں؟ یہ مکئی کا دانہ بنا دیں گے؟ لوہے کو توڑ موڑ تو لیں گے، کیا لوہے کا ذرہ بھی بنا سکتے ہیں؟ تو جو مٹیریل ہے وہ تو ہم کہتے ہیں نہیں تو کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، یہ تو سائنس کا لا بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی توحید کی چند دلائل دینے کے بعد یہ فرمایا کہ جب میں ایسا ہوں جو اسے یہ سارے کام کر سکتا ہوں تو میری بات کرو۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہاں اس بات کیا، کیونکہ رسالت کا اس بات جو ہوتا ہے نا وہ معجزات سے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے معجزات تھے جب آپ دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی نعتیں تو اس وقت بھی لکھی گئی ہیں جب آپ دنیا میں بھی پیدا بھی نہیں آئے تھے۔ آپ کی پیدائش سے ہزاروں سالوں پہلے کی نعتیں بھی ملتی ہیں، 500 سال پہلے کی نعت بھی ملتی ہے جو کسی نے پڑھی ہے۔ اور تو لیکن سب سے بڑا معجزہ جو ہے آپ کو قرآن پاک ہے، تو اس پر اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی کوئی اگر تم نہیں مانتے وہ اس بات کو جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کی ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اب بقرہ سے پہلے تو ایک صورت فاتحہ ہے، اس کے ساتھ آتے ہیں، تو بھائی تم بھی بنا کے لے آؤ۔ تو آج تک دنیا میں بھائی پھر فرمایا کہ لم تفعلوا ولن تفعلوا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں بنا سکتے ہو اور قیامت تک تم نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے اس جہنم سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب اس لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائیو کہ پتھروں میں کیا قصور ہے؟ پتھروں میں قصور انسان کا قصور تو ہے، پتھروں میں کیا قصور کیا ہے؟ اس لیے ہر وہ چیز سوائے انبیاء علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام سے جن کی عبادت کی گئی ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ جن کے مقدر میں ہم نے پہلے سے ہی جنت لکھی ہوئی ہے وہ تو اس میں نہیں جائیں گے، باقی ہر اس چیز کی جس کی بات کی گئی ہے اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ چاند بھی جہنم میں ڈالے، یہ چاند چاند ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، یہ جہنم یہ جو سورج ہے یہ جہنم ہے۔ الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، یہ سارے جھڑ جائیں گے، سارے کے سارے سمندر میں گریں گے اور سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، تو یہی جہنم بن جائے گی۔ اسی لیے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سخت ضرورت ہو تو سمندر کے پانی سے وضو وغیرہ کرو، ورنہ نہ کرو تو بہتر ہے۔ پر اس لیے کہ یہ ہے جہنم کے حصے ہیں، جہنم کے حصے
چاند بھی اور سورج بھی اور پتھر بھی، چونکہ پتھروں کی بھی پوجا پاٹ کی گئی، تو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سوائے عزیر علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس لیے تاکہ جو ہے ان پوجنے والوں کو اور زیادہ جلایا جائے اور ان کو عذاب دیا جائے، ان کے عذاب میں اس سے اور زیادتی ہو کہ ہم بھی، اور جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں بچا لیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کا ایک چیلنج ہے جو کہ 1443 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن آج تک دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہوئی، امریکہ ہو، فلانا ہو، کوئی بھی ہو، کہ اس قرآن جیسی ایک آیت بھی کوئی بنا کے لا سکے، ایک آیت آج تک بنا کے لانے والا نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایسا ایک دین عطا فرمایا ہے کہ فرمایا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ اس کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ ٹھیک ہے، کچھ 1000 سال تو فزیکلی بھی غالب رہا اسلام، سیاسی طور پر بھی، لیکن دلائل و برہان اور حجت کے ساتھ تو آج بھی غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ کسی کے پاس ایسی کتاب ہے کہ جس کی زبردیر بھی آگے پیچھے نہ کوئی کر سکے؟ کسی کے پاس کچھ ہے ایسا؟ کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں کہ جو چیلنج کرتی آ رہی ہے، پہلے اس کا تو پہلا جو ہے جملہ ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی تو چیلنج ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں بھی اس کا مطلب یہی ہے، ہم نے تحقیق اس قرآن کو جو ہے آسان بنایا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے، 50 سال کا بوڑھا بھی کر لیتا ہے، اس سے زیادہ عمر والے بھی کر لیتے ہیں۔ ہر بادرزاد حافظ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اور اس میں چیلنج بھی ہے، اس میں ساتھ یہ معجزہ بھی ہے، یہ آیت، اور چیلنج بھی ہے، اس کے اندر چیلنج بھی ہے کہ کوئی ہے ایسی کتاب لے کے آنے والا دنیا میں کہ جو یاد بھی ہو جائے لوگوں کو؟ کوئی ایسی کتاب ہے دنیا میں جو یاد بھی ہو جائے ساری کی ساری، دفعہ اس کی زبردیر بھی یاد ہو جائے؟ تو ایسا بھی کوئی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، تو یہ بھی چیلنج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی، انشاءاللہ پھر آگے زندگی رہی تو ایک سوال